گئی، مگر نبی پاک کو ان کی ادا ایسی پسند آئی، آقا نے فرمایا آج کے بعد خزیمہ ایک بندے کی گواہی 2 بندوں کے برابر ہو جائے گی۔ شریعت کے معاملات میں 2 گواہ چاہیے ہوتے تھے نا، مگر حضرت خزیمہ جب بھی جا کر گواہی دیتے تھے وہ 2 بندوں کی گواہی کاؤنٹ کی جاتی تھی۔ یہ کون کر سکتا ہے، یہ اجازت کون دے سکتا ہے جس کو رب عز و جل نے شریعت پر بھی اختیار عطا فرمایا۔ اللہ اکبر۔ جب حج فرض ہونے کی آیت نازل ہوئی، ایک صحابی کہتے ہیں حضور کیا ہر سال حج فرض ہے؟ نبی پاک خاموش رہے۔ دوبارہ پوچھا حضور ہر سال حج فرض ہے؟ پیارے آقا خاموش رہے۔ 3 بار سوال کیا، نبی پاک خاموش رہے۔ پھر ارشاد فرمایا اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال حج فرض ہو جاتا۔ یعنی نبی پاک نے ہم پر مشقت نہ ہو، امت پر مشکل نہ ہو، اس لیے جواب عطا نہ فرمایا۔ مگر اس جواب میں ایک اور راز بھی تو پتا چل رہا ہے نا کہ اللہ نے اتھارٹی کیا دی تھی کہ آپ کی زبان مبارک سے نکل جاتا تو حج ہر سال فرض ہو جاتا۔ اس سے اندازہ۔ السلام علیکم۔ مولانا عبدالحبیب اطہری کا یہ بیان آپ ضرور سنیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بار درود پڑھنے سے کتنے رحمتیں اور کتنے نیکی ملتے ہیں، تو آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ بار درود پاک پڑھا اللہ 1000 رحمتیں نازل فرما۔ ہے کوئی 1 کے 10 کا بزنس؟ ایک درود 10 رحمتیں، 10 درود 100 رحمتیں، 100 درود 1000 رحمتیں، پڑھتے جاؤ، ملٹیپلائی بائی 10۔ بے شک سبحان اللہ۔ حدیث کا اگلا جز اور خوبصورت ہے، ومن صلی علی الفن، جس نے مجھ پر 1000 بار درود پاک پڑھا جنت کے دروازے پر اس کا کاندھا میرے کاندھے سے چھو رہا ہوگا۔ اس سے اچھا کون سا کاروبار ہے، اس سے اچھا کون سا وظیفہ؟ سبحان اللہ۔ درود پڑھتا جاؤں، اس سے اچھا کوئی کاروبار نہیں، سچ بات ہے، سبحان اللہ۔ میری اور آپ کی تمنا تو یہ ہے کہ آقا کے پیچھے پیچھے چلے جائیں تو بڑی بات ہے۔ آقا فرما رہے ہیں 1000 بار درود پاک پڑھنے والے کو ایسے ساتھ لے کر جاؤں گا کہ اس کا کاندھا میرے کاندھے سے چھو رہا ہوگا۔ تو پھر درود پاک کثرت سے کیوں نہ پڑھیں؟ سبحان اللہ۔ محبت کے ساتھ با آواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا کی شان جب علیہ بیان وسلم۔ ہوتی ہے، سچی بات یہ ہے کہ وہ مبلغ ہو یا کوئی لکھنے والا ہو، وہ پزلڈ ہو جاتا ہے، وہ حیران ہو جاتا ہے کہ نبی پاک کی شان بیان کیسے کی جائے۔ بے اللہ شک کریم سچ بات کتنے کمالات سے نوازا ہے۔ ایچ اینڈ ایوری اسپیکٹ آف دا لائف آف رسول پاک علیہ السلام از امیزنگ۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے ہر صفت میں نبی پاک کو ایسا با کمال بنایا ہے۔ شاعر مشرق لکھتے ہیں نا، لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبدے آبگینہ رنگ، تیرے محیط میں حباب، شوکت سنجر و سلیم، تیرے جلال کی نمود، فکر جنید و بایزید، تیرا جمال بے نقاب، شوق گر تیرا نہ ہو، میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل غیاب و جستجو، عشق حضور و اضطراب، عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ، ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب۔ ذرا اس مصرے کو سمجھیے گا، ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب۔ ذرہ ریگ کیا ہوتا ہے؟ ریگستان میں ایک چھوٹا سا جو ذرہ ہے، ریت کا ذرہ، مگر اس ذرے کو اگر نبی پاک سے نسبت مل جائے اللہ اسے طلوع آفتاب بنا دیتا ہے، اس کو ایسی شوقت مل جاتی ہے، ایسا عروج ملتا ہے کہ عقل حیران ہو جاتی ہے۔ میں 2-3 ایگزامپلز کے ذریعے سمجھاتا ہوں، ورنہ تو یوں سمجھیے کہ ساری رات اگر اسی مصرے کو ڈیفائن کرتا رہے کہ ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب۔ اب ذرا بتائیے مدینہ منورہ میں جب نبی پاک تشریف نہ لے گئے تھے، جب تک تشریف نہیں لے گئے تھے، اس کو کیا کہا جاتا تھا؟ یثرب کہا جاتا تھا۔ یا واٹ از دا میننگ آف یثرب؟ اس کے معنی تھے آفتوں والی، بلاؤں والی جگہ۔ مگر سبحان اللہ جب میرے آقا کے قدم لگے تو وہ مدینہ منورہ بن گیا۔ اس کے غبار میں شفا، اس کی فضاؤں میں شفا۔ اللہ اکبر۔ شاعر کہتے ہیں نا، جب سے لگے ہیں قدم رسالت مآب کے، جب سے لگے ہیں قدم رسالت مآب کے، جنت بنا ہوا ہے مدینہ حضور کا، ذرہ ریگ کو دیا
تو نے طلوع آفتاب یسرب کو مدینہ بنا دیا۔ اور ایگزامپل سنو، ایک ایسی شخصیت کہ وہ جو ننگی تلوار لے کر نبی پاک پر اٹیک کرنا چاہتے تھے، پیارے آقا کو شہید معاذ اللہ کرنا چاہتے تھے، دیدار مصطفیٰ کیا کیا، آقا پر ایمان کیا لائے، نبی پاک نے کیا بنا دیا؟ عمر فاروق بنا دیا، اور فرماتے میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو بے شک سبحان اللہ ریگ کو دیا، تو عمر فاروق ہوتا، آفتاب جس کو نسبت ملتی گئی، جو انٹیکٹ ہوتا گیا، وہ عروج پاتا گیا۔ چلو چلتے ہیں نبی پاک کی بچپن کی طرف۔ ابھی ولادت ہوئی ہے، مکے کے لوگوں کا دستور ہے کہ بچوں کو دودھ پلانے کے لیے ولیج میں بھیجا جاتا تھا، دائیوں کے سپرد کیا جاتا تھا۔ اس کی دو وجوہات تھیں، ایک تو ان کی نشو نما فریش ایئر میں ہو جائے، اور عرب کے لوگوں کو اپنی زبان سے بڑا پیار تھا، وہ چاہتے تھے کہ بچے ولیج میں رہ کر پراپر عربک سیکھ سکیں۔ آپ دیکھیں کراچی شہر والوں کی اردو بھی عجیب و غریب ہو گئی، کیونکہ کئی قومیں سب شامل ہوتی ہیں، لینگویج جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ عرب کے لوگ یہ نہیں چاہتے تھے، وہ اپنے بچوں کو گاؤں بھیج دیا کرتے۔ اب میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، آج سے 1450 سال پہلے کم و بیش مکہ پاک میں 1450 سال میدان میں کچھ دائیاں آئی تھیں بچوں کو لینے کے لیے۔ مجھے بتاؤ، ایک دائی کے سوا کسی اور دائی کا نام آپ کو یاد ہے؟ دنیا میں کوئی نہیں جانتا، مگر ایک دائی کے دائی بعد کیسے حلیمہ جاگے؟ وہ کہتی ہے میں گئی مکے میں، سب دائیوں کو بچے مل گئے، مجھے بچہ کیوں نہیں ملا؟ کیونکہ میری جسم میں بڑی کمزوری تھی، اپنے پاس بھی دودھ کم تھا، اپنے بچے کو بھی نہیں پلا پاتی تھی، تو مجھے کسی نے بچہ نہیں دیا۔ مگر میں نے دیکھا ایک بچہ ہے جس کو کوئی لے کے نہیں گیا ہے، اور ریزن یہ تھا کہ اس بچے کے والد دنیا میں نہیں تھے، بچے کا چہرہ بڑا چمک رہا تھا۔ میں نے سوچا خالی ہاتھ جانے سے بہتر ہے میں اس بچے کو لے جاتی ہوں۔ وہ دائی کہتی میں تو کمزور تھی، میری سواری بھی کمزور تھی، مکے آتے آتے میری سواری سب سے پیچھے رہ جاتی، قافلے والے بار بار کمپلین کرتے۔ دائی کا نام کیا تھا؟ بی بی حلیمہ۔ کہتے تھے اے حلیمہ، تیری وجہ سے ہمارا قافلہ ڈیلے ہو رہا ہے، تیری سواری سب سے پیچھے رہ جاتی ہے، بار بار رکنا پڑتا ہے۔ مگر وہ دائی حلیمہ کہتی جب بچہ لے کر واپس جانے لگی، میری سواری سب سے آگے چلنے لگ گئی۔ لوگ کہتے اے حلیمہ، سب سے آگے تھی، بے شک سبحان اللہ، تم نے اپنی سواری مہنگی خرید لی ہے۔ بی بی حلیمہ نے پتہ ہے قافلے والوں کو کیا جواب دیا؟ آؤ وہ جواب شاعر لکھتے ہیں۔ یہ کہتی تھی گھر گھر میں جا کر حلیمہ، میرے گھر میں سبحان اللہ سبحان اللہ، ورا گئے ہیں بڑے اوج پر ہے میرا اب مقدر، میرے گھر حبیب خدا گئے۔ کیسا اوج پر مقدر ہوا؟ حبیب خدا آ گیا ہے، سبحان اللہ۔ اپنے گھر لے گئی۔ اس زمانے میں لوگ چراغ جلاتے تھے، ٹھیک ہے نا، رات کو چراغ سارے گل کر دیتے تھے، جب آرام کرنا ہوتا اندھیرا چھا جاتا۔ گاؤں والوں نے نوٹس کیا کہ پورے گاؤں میں اندھیرا ہوتا ہے، حلیمہ کا گھر ساری رات جگمگاتا ہے۔ یہ کیا وجہ ہے؟ صبح ہوئی تو لوگوں نے کہا حلیمہ پیسے زیادہ آ گئے، کیونکہ چراغ میں تیل ڈلتا تھا نا، ساری رات چراغ جلاتی ہو؟ کہتی میں ساری رات چراغ نہیں جلاتی، جو بچہ لے کر آئی ہوں اس کے چہرے سے نور اتنا نکلتا ہے سارا گھر جگمگاتا رہتا ہے، نور اتنا نکلتا ہے گھر جگمگاتا رہتا ہے میرا اب مقدر، میرے گھر حبیب خدا آ گیا ہے۔ کہ ڈیرے اٹھا لے کہ ہیں ہر طرف اب اجالے 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 اجالے، کہا جن کو حق نے سراجم منیرا، میرے گھر سبحان اللہ سبحان اللہ، خدا آ گیا دیا۔ تو نے طلوع آفتاب، ہم کسی دائی کا نام نہیں جانتے، بی بی حلیمہ کا ذکر آج بھی باقی ہے۔
کیوں نبی پاک سے آج بھی نسبت ہو گئی۔ ماں ایک کی اور ایسا خاتون بات کی بات کروں، میرے آقا ہمارے ہجرت نبی کر کے مدینے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اب جب آن دا وے، اب ہم بھی کبھی کراچی سے لاہور جائیں، راستے میں بھوک لگتی ہے تو کسی ہوٹل پہ رکتے ہیں، چائے پیتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں۔ اس زمانے میں تو ایسے ہوٹل نہیں تھے، ہائی وے بھی نہیں تھے، بلکہ وہ ٹریول بھی بڑا ڈیفیکلٹ تھا، چھپ کے ہو رہا تھا، دشمنوں کا ڈر بھی تھا۔ تو راستے میں جب کھانے کی ضرورت محسوس ہوئی تو ایک خیمہ نظر آیا، نبی پاک اس خیمے میں جاتے ہیں تو ایک خاتون ہے جو راستے میں کچھ سامان بیچتی تھی۔ آقا نے فرمایا کھانے کو کچھ ہے؟ کھانے کو کچھ نہیں تھا، بھی کچھ نہیں اس کے پاس، ٹھیک ہے نا، مگر نبی پاک اس خیمے میں جو چلے گئے تو اس میں ایک سوکھی سی لاغر سی بکری تھی۔ تو نبی پاک نے فرمایا اگر اجازت دو تو اس کا دودھ نکال لوں۔ کہا حضور اس نے تو کئی سالوں سے دودھ دینا چھوڑ دیا ہے، بالکل سوکھ گئی ہے۔ فرمایا مجھے اجازت دو تو میں نکال لوں۔ نبی پاک نے بے ہاتھ شک مبارک اس کی پیٹھ پر پھیرا، بسم اللہ شریف پڑھی تو اس کے تھن میں دودھ آ گیا۔ نبی پاک نے دودھ پیا، حضرت ابو بکر اللہ صدیق اللہ نے دودھ سبحان پیا، اللہ، برتن میں دودھ نکلے، اتنا دودھ نکلا کہ اس خیمے میں جتنے برتن تھے پورے سب بھر صحابہ گئے۔ لوگ دودھ پیے اب اس کے پھر بھی شوہر دودھ واپس بچ آئے، گیا تھا۔ کہتے ہیں ام معبد یہ ہمارے خیمے کی تقدیر کیسے بدل گئی، بڑا رونق نظر آ رہی ہے۔ اچھا وہ جو خاتون تھی نا وہ اتنی مبہوت ہو گئی، اتنی نبی پاک کے حسن کو دیکھا، پیارے آقا کے چہرے کو دیکھا، نام بھی نہیں پوچھا تھا، ان کو نام بھی نہیں پتا تھا، کہ بس ایک مبارک شخصیت آئی تھی، ہمارے بھاگ جگا کر چلے گئے۔ انہوں نے کہا بتاؤ تو صحیح کہ ام معبد کو دکھتے کیسے تھے؟ اللہ اکبر، اس خیمے والی نے نبی پاک کا جو حلیہ بیان کیا، موتیوں جیسے الفاظ بیان کیے، یقین کریں جو علماء بیٹھے ہیں یا جنہوں نے سیرت کی کتابیں پڑھی ہیں، آج تک ہر سیرت نگار جب جب نبی پاک کا حلیہ بیان کرتے ہیں ام معبد کے اس خیمے والی کے الفاظ اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں تو پتہ یہ چلا کہ ذرہ ریگ بے شک سچ بات، تونے طلوع آفتاب۔ اصل بات پتہ کیا ہے، ان کے جو غلام ہو گئے، وقت کے امام ہو گئے، نام لیوا ان کے جو ہوئے، ان کے اونچے نام ہو گئے۔ بلکہ سچی بات یہ، اگر یہ منظر آپ آج بھی اگر دیکھنا چاہتے ہیں، اگر آج بھی دیکھنا چاہتے ہیں نا، آپ ان علماء کی لسٹ بنا لیں، ان نعت خوانوں کی لسٹ بنا لیں جو صدق کے دل کے ساتھ میرے آقا سے محبت کی بات کرتے ہیں، عشق رسول کی بات کرتے ہیں، ان کے نام کو بلند کرنے کی بات کرتے ہیں، اللہ ان کے ناموں کو بلند کر دیتا ہے، لوگوں کے دلوں میں ان کی عزت ڈال دیتا ہے۔ کیونکہ بات یہ ہے کہ جس نے نبی پاک بے سے شک نسبت سبحان حاصل اللہ، کر سچ لی، بات، بے شک وہ ذرہ ریگ کیوں نہ ہو، ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب۔ تو اگر میں اور آپ چاہتے ہیں ہماری عزتیں بلند ہوں، ہماری جناب اللہ کریم شانیں بلند کر دے، ہم نبی پاک کے چرچے کو بلند کریں، ہم بے سرکار شک علیہ الصلوۃ والسلام کی بات صلی اللہ کرنا علیہ شروع کر وسلم دیں، پر درود پڑھے اور انشاءاللہ آپ پر رحمتوں کا نزول شروع ہو جائے بے گا۔ شک تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، پیارے آقا کی کچھ ایسی شان کے بارے میں آج میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کو رب نے اپنا حبیب تو بنایا، مگر رب کریم نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کیسی کیسی اتھارٹیز عطا فرمائیں ہیں۔ آج دنیا میں ہم بات کرتے ہیں کہ دنیا کا سب سے پاورفل آدمی بے کون شک ہے، سچ بات، تو سنا جاتا ہے کسی ملک کے صدر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جناب جو اس ملک کا صدر ہوتا ہے نا وہ پوری دنیا کا پاورفل آدمی ہوتا ہے، مگر اگر اس کے بھی اختیارات دیکھیں تو وہ ساری دنیا پر نہیں چل بے رہے، شک چند ملکوں پر اس کا آرڈر چلتا ہے، چند ملکوں پر اس کا کنٹرول چلتا ہے۔ مگر میں اس ہستی کی بات کر رہا ہوں کہ جس کو رب نے کیسے کیسے اختیارات سے نوازا، آپ کو شاید یہ معلوم، کچھ لوگوں کو ہوگا، سب کو شاید نہ ہو، یہ تو ہم جانتے ہیں نبی پاک کے معجزات سن کر کہ اللہ نے پیارے آقا کو اس دنیا میں زمین پر بھی اختیار دیا، آسمانوں پر بھی اختیار دیا، اتھارٹیز عطا فرمائیں۔ مگر آج میں آپ کو ایک اور خوبصورت تفصیل بتانا چاہتا ہوں کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کو دراصل دو قسم کے اختیارات دیے گئے، اختیارات تشریعیہ، اختیارات تکوینیہ۔ ٹھیک ہے، اب ذرا مشکل لفظ لگ رہے ہیں، میں آسان کر دیتا ہوں۔ اختیارات تشریعیہ کی مشکل ڈیفینیشن لفظ یہ ہے، سچ بات، ہے کہ نبی پاک کو رب عز و جل نے شریعت میں بھی اختیار عطا فرمایا، یعنی شریعت کے جو آرڈرز ہیں بے نبی شک سبحان پاک اللہ، چاہیں تو کسی کے لیے معاف فرما دیں اور کسی کے لیے پیارے آقا جو چاہیں وہ فرض فرما دیں۔ یہ کیسا اختیار ہے؟ اور پھر اختیارات تکوینیہ یہ ہیں کہ اللہ کریم نے اس کائنات کے تمام نظام میں نبی پاک کو کمال کے اختیارات سے نوازا۔ اب ذرا میں چند ایگزامپلز دوں گا، بہت لمبا بیان نہیں کروں گا، باقی یہ باتیں تو ایسی ہیں کہ ساری رات گزر جائے گی، نبی پاک کی اتھارٹیز کے واقعات ختم نہ ہوں گے۔ اب ذرا سنیے، اختیارات نہیں ہو پائے گا، تشریعیہ سچ کی بات، مثال، بڑی پیاری مثال ہے۔
ایک بار نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں ہلکت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں ہلاک ہو گئے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ما شأنک، کیا بات ہو گئی، کیسے ہلاک ہو گئے؟ حضور میں اپنی زوجہ کے ساتھ روزے کی حالت میں وہ کر چکا جس کی اجازت نہیں ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا حل تجد ما تعتق رقبہ، کیا تم غلام آزاد کر سکتے ہو؟ اب اس کا کفارہ بیان کر رہے ہیں۔ تو کہتا ہے لا یا رسول اللہ، میں تو غلام آزاد کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ اب فرمایا فہل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين، کیا تم 2 مہینے لگاتار روزے رکھ سکتے ہو؟ اب نبی پاک فرماتے فہل تستطيع ان تطعم 60 مسکینا، کیا تم 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہو؟ اب یہ کفارے کی 3 کیٹیگریز تھی نا، یا تو غلام آزاد کریں، یا 60 مسلسل روزے رکھیں، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں۔ روزے رکھ لے یا 60 مسکین کو کھانا کھلا دے۔ اب کوئی کفارہ ادا کرنے کی اس کے اندر ایبلٹی نہیں ہے، تو وہ جا کے بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر ہوئی تو نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک صحابی رسول ایک کھجوروں کا ٹوکرا لایا۔ نبی پاک فرماتے وہ کدھر ہے؟ اب دیکھیں کتنا پیار ہے اپنے امتی سے، آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، بے شک ہمارے نبی کو بہت امت سے پیار کرتے تھے۔ وہ کدھر گئے جو تھوڑی دیر پہلے آئے تھے؟ وہ آئے تو نبی پاک فرماتے ہیں خذ ھذا فتصدق، آقا فرماتے ہیں کہ لے جاؤ اور اب جا کر اس کو صدقہ کر دو، فقیروں میں بانٹ دو۔ تو وہ کہتا ہے حضور میں اپنے سے زیادہ کس محتاج پر صدقہ کروں؟ مدینے میں مجھ سے بڑھ کر کوئی محتاج نہیں ہے۔ آئے ہائے، جب نبی پاک نے یہ سنا نا، آپ ذرا الفاظ سنیے، نبی پاک مسکراتے ہیں فضحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی بدت نواجزہ، پیارے آقا اتنا مسکرائے کہ آپ کے دانت مبارک ظاہر ہو گئے۔ پھر فرماتے ہیں جا اپنے گھر والوں کو کھلا دے، تیرا صدقہ پورا ہو جائے گا، تیرا کفارہ پورا ہو جائے گا۔ یہ شریعت کا اصول نہیں ہے کہ بندہ خود ہی اپنے گھر والوں کو کھلائے اور اس کا کفارہ بھی پورا ہو جائے، مگر اللہ نے ایسے اختیارات عطا فرمائے کہ نبی پاک نے اس کا جو کفارہ تھا وہ سمجھ لے خود ہی عطا فرمایا اور کہا اپنے گھر والوں کو کھلا، تیرا صدقہ پورا ہو جائے گا۔ اس سے پتہ چل رہا ہے کہ اللہ نے کیسی اتھارٹیز جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ ایک اور صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوتا ہے، کہتا ہے میں اسلام کو قبول کر لوں گا، شرط یہ ہے 2 نمازیں پڑھوں گا۔ اب مجھے بتائیے سب سے پہلا فرض کیا ہے؟ 2 نمازیں۔ نمازیں کتنی فرض ہیں؟ 5 نماز۔ کوئی ایک نماز نہ پڑھے اس کے لیے عذاب کی وعید ہے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے اس کو اجازت دی اور اس نے اسلام قبول فرما لیا۔ اب یہ کیسی اتھارٹی ہے؟ اللہ کریم نے کس قدر اجازت عطا فرمائی، سبحان اللہ۔ ایک بار پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں بڑا عجیب واقعہ ہوا یہ کہ نبی پاک علیہ السلام نے ایک عرابی سے گھوڑا خریدا، ڈیل ہو چکی تھی مگر وہ مکر گیا، کہتا ہے آپ نے نہیں خریدا۔ اب جو بھی وہاں سے صحابی گزرتا نبی پاک اس سے کہہ رہے تم نے بیچا ہے؟ وہ کہتا نہیں میں نے نہیں بیچا۔ تو ہر صحابی یہ جو بزرگ گزرتے تھے وہ کہتے کتنا خراب آدمی تم نبی پاک کو جھٹلا رہے ہو، مگر وہ کہتا گواہ لے کر آؤ۔ بھائی اگر میں کہہ رہا ہوں نہیں آپ کہہ رہے ہیں ہاں تو کوئی گواہ لے کر آئے۔ اب اس وقت جب ڈیل ہوئی تھی تو کوئی گواہ نہیں تھا۔ اللہ اکبر۔ اب کیا ہوا؟ حضرت خزیمہ کوئی نہیں تھا، انہوں نے جا کر کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ تم نے نبی پاک کے ہاتھ بیچا۔ اچھا اب یہ نبی پاک علیہ السلام کی سچائی دیکھیں، ہمارے پاس کوئی آ جائے غلط گواہی دے، ہم کہتے چلو کام تو ہو گیا نا، مسئلہ تو حل ہو گیا۔ نبی پاک فرماتے تم کیسے گواہی دے رہے ہو؟ آپ تو تھے ہی نہیں جب یہ ڈیل ہوئی، اس وقت آپ موجود ہی نہیں تھے، آپ کیسے گواہی دے رہے ہیں؟ ہائے ہائے، حضرت خزیمہ کا ایمان افروز جواب سنیں۔ وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ کی گواہی اس لیے دے رہا ہوں کہ آپ کے بتائے ہوئے دین پر ایمان لایا ہوں، آپ کے ذریعے ہی میں نے جانا ہے اللہ ایک ہے۔ حضور آپ آسمان و زمین کی خبریں دیتے ہیں، میں جب اس پر ایمان لایا ہوں تو اگر آپ فرما رہے ہیں کہ گھوڑا آپ نے خریدا ہے، میں کیسے گواہی نہ دوں کہ آپ سچ فرما رہے ہیں؟ اللہ اکبر۔ جب گواہ آ گیا ڈیل تو پوری ہو گئی، مگر نبی پاک کو ان کی ادا ایسی پسند آئی، آقا نے فرمایا آج کے بعد خزیمہ ایک بندے کی گواہی 2 بندوں کے برابر ہو جائے گی۔ شریعت کے